بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد علی بائی پیٹریاٹ. ناظرین السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. کل ہم نے بات کی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے الیکشن کے حوالے سے اور ان کی آمد کے حوالے سے اور ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے. آج مجھے بات کرنی ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے حوالے سے محمد احمد خان، جو اس سے پیشتر پہلے ایڈوائزر تھے، پھر منسٹر ہوئے، اور ان کا انداز گفتگو، ان کا انداز تکلم، ان کی پریزنٹیشن، ان کا بینگ اے پارٹی اسپوکس مین، بڑا امپریسو تھا ان کا انداز جو تھا. اور بھلے آدمی، پڑھے لکھے آدمی، نالجڈ آدمی، اپرائٹ آدمی لگتے ہیں. میں تھے نہیں، لگتے ہیں. یقیناً مسلم لیگ نون کا یہ اپنے پریویس جو تھے ان کے لوگ، جتنوں کو میں نے دیکھا یا سنا یا میں جانتا تھا، میاں منظور احمد خان وٹو صاحب کے بعد یہ ان کا ایک اچھا فیصلہ تھا. اس دوران بھی لوگ اسپیکر بنے، لیکن یہ ان کا احمد خان صاحب کے حوالے سے اچھا فیصلہ تھا، متوازن فیصلہ تھا. ان کے الیکشن میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح سے سنی اتحاد کے کونسل کے امیدواروں کو باہر رکھا گیا، ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہونے دی گئی، جو کچھ بھی ہوا. لیکن چونکہ سبطین خان صاحب سابق اسپیکر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہی نامینیٹڈ اسپیکر تھے، انہوں نے الیکشن کروایا اور انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا، تو وہ اپنی طرف سے ایک لیگل سارا پروسیس کمپلیٹ کروا کے چلے گئے. انہوں نے چونکہ اس پہ کوئی اپنی ریزرویشنز کا اظہار نہیں کیا کہ ہاؤس پورا نہیں ہے، تو اس میں نے الیکشن والے دن میں نے محمد احمد خان صاحب کی بھی قانون کے حوالے سے میں نے گفتگو سنی، اور رانا آفتاب صاحب کی بھی گفتگو سنی. اب یقیناً اسپیکر صاحب نے دونوں کی گفتگو سننے کے بعد جو ہے وہ کسی بہتر نتیجے پہ پہنچ کے وہ الیکشن کنڈکٹ کروا دیا. اینی وے احمد خان صاحب اسپیکر بن گئے، انہیں بہت مبارک ہو، اور دعا گوں کہ اللہ کریم انہیں کامیابیوں سے اور باعزت سرخروئی عطا فرمائے. لیکن ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی، کیونکہ اسپیکر جو ہے کسی بھی اسمبلی کا، اس کا رول ایک جسٹس کی طرح سے ہوتا ہے، ایک جج کا رول ہوتا ہے. ہی شوڈ ناٹ بی اے پارٹی. حالانکہ ہمارا جو پریویس جو ایکسپیرینسز رہے ہیں پچھلی نیشنل اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی، اسپیکر کہیں نہ کہیں پارٹی بنے ہوئے نظر آتے تھے، جو کہ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر سوالیہ نشان ہے کہ ایک بندہ اسپیکر ہو اور وہ اپنا رول جو ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن اس کو ادا نہ کرے. لیکن میں نے کئی سالوں سے محمد احمد خان صاحب کو ان کے میں ٹاک شوز میں بھی اور بھی ان کے جہاں جہاں بھی یہ ایڈریس کرتے رہے، میں جب بھی مجھے موقع ملا میں نے انہیں سنا. یہ بڑی متوازن، بڑی بیلنسڈ اور بڑی سلجھی ہوئی بات کرنے والے ہیں. آلدو کہ میں انہیں ملا نہیں ہوں،
نہ ان سے میری کوئی شناسائی ہے، لیکن وہ بھلے آدمی، بیلنسڈ آدمی لگتے ہیں. اسی لیے میں ان سے یہ توقع کرتا ہوں، بلکہ اس صوبے کے عوام بھی توقع کرتے ہیں، چونکہ آپ اس وقت کسی ایک پارٹی کے ریپرزنٹیٹو نہیں ہیں، آپ پورے صوبے کے ریپرزنٹیٹو ہیں، پوری پنجاب اسمبلی کے ریپرزنٹیٹو ہیں، پوری پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں. آپ کسی کے آئین کے تابع ہیں، اپنے حلف کے تابع ہیں، اور آپ کو اپنے حلف سے وفا کرنی ہے. اور اگر آپ اپنے حلف سے وفا نہیں کرتے تو پھر جو ایک امیج، ایک کیریکٹر جو بلڈ ہوتا ہے، بینگ پارلیمنٹیرین، بینگ اسپیکر، وہ پھر مجروح ہو جاتا ہے. بہت کم اسپیکر آئے جن کو لوگ آج بھی ہسٹری میں یاد کرتے ہیں کہ جی وہ ایک اچھے اسپیکر تھے، انہوں نے اچھا کنڈکٹ کیا. ملک معراج خالد صاحب ہوتے تھے، فضل الہی چودھری صاحب تھے، مطلب جو مجھے یاد پڑتے ہیں. مگر کچھ لوگوں نے، جو ایسے لوگ تھے جنہوں نے بڑے بیلنس طریقے سے ہاؤس کو چلایا. فہمیدہ مرزا صاحبہ ایک عورت ہونے کے باوجود انہوں نے اچھا کنڈکٹ کیا تھا ایز اسپیکر نیشنل اسمبلی. تو میں راجہ پرویز اشرف صاحب سے تو کوئی اتنی توقعات نہیں وابستہ کی جا سکتی، لیکن ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ اگر لیجسلیشن بھی کو کرتے ہیں تو سارے ہاؤس کو ساتھ لے کر چلیے، کیونکہ اس وقت ملک میں جس قدر کشیدگی ہے، اگر بیلنسڈ لوگ ہوں گے، مطلب جس طرح محمد احمد خان ہیں، اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے اندر بھی بیلنسڈ لوگ ہیں، سید وہ نوید قمر ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو بیلنسڈ، چودھری اعتزاز احسن ہیں، سر فہرست ہیں، بلکہ وہ اس طرح کے لوگ. اسی طرح سے پی ٹی آئی میں بھی لوگ ہیں. صدر علوی جو ہیں وہ بھی بیلنسڈ آدمی ہیں. انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ اب دن تک وہ پارٹی نہیں بن رہے اس طرح سے جس طرح سے پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کرتی ہے، لیکن وہ پارٹی نہیں بنے. تو خان صاحب سے بھی، اسپیکر صاحب سے یہ توقع کی جا رہی ہے اور کرنی بھی چاہیے کہ وہ پورے صوبے کے، پورے پنجاب کے، پوری اسمبلی کے اسپیکر ہیں. انہیں جہاں یہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کی حق تلفی ہو رہی ہے، اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ ان کی حق تلفی جو ہے اس کو وہ دور کریں. ان کے لوگوں کو جن کو اسمبلی میں آنے نہیں دیا جا رہا، جیسے میاں اسلم اقبال کو نہیں آنے دیا جا رہا، آنا چاہیے، ضرور آنا چاہیے. اور ان سب کو دیکھیں، یہ ملک ہم سب کا ہے، کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کا نہیں ہے، کسی ایک ادارے کا نہیں ہے، یہ سب کا ہے ملک. ہم سب کو مل کے اس ملک کی تعمیر کرنی، اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ اس ملک کے جو مقتدر لوگوں کے علاوہ، چونکہ ادارے جو ہیں، اداروں کے لوگ جو ہیں، ان کی ایک ٹینیور ہے کہ وہ ایک سرٹن پیریڈ کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، نئے لوگ ان کی جگہ لے لیتے ہیں. لیکن یہ جو پالیٹیشنز ہیں، یہ جو سال ہا سال سے کوئی پریزیڈنٹ چلا آ رہا ہے، کوئی پرائم منسٹر، کوئی منسٹر، کوئی پروونس میں، کوئی فیڈرل میں، تو ان لوگوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. یہ ماسز کے اندر رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں سے نفرت کے جذبوں کو خدارہ ختم کیجیے. اس ملک کو اگر آپ نے چلانا ہے، اس ملک کو اگر کامیابی اور کامرانی سے سرفراز کرنا ہے، اس ملک کی اکانومی کو اگر بحال کرنا ہے. دیکھیں، ایک پارٹی کہتی ہے جی ملک ڈوب رہا ہے، دوسری پارٹی کہتی ہے جی نہیں ملک تو اوپر جا رہا ہے. مل کر ملک کو اوپر لے جائیں. لوگ پس گئے،
لوگ برباد ہو رہے ہیں، اور خدارا یہ آپ نیکی سمجھ کر سب کو ساتھ لے کے چلیں، اور آپ ایک احسن رول ادا کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میری آج آپ سے یہی گزارش ہوگی، چونکہ فردر پولیٹیکل ڈسکشنز جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں فی الوقت چونکہ پنجاب کے دو اہم لوگ جو ہیں وہ اپنی عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں، چیف منسٹر صاحبہ بھی اور اسپیکر صاحب بھی، تو میری طرف سے آپ کو مبارکباد بھی ہے، اور آپ سے یہ توقع بہت زیادہ ہے کہ ہم آہنگی پیدا کریں گے، آپس میں بھائی چارے کی فضا کو بحال کریں گے، نفرت کے ماحول کو ختم کریں گے، ہیٹریج کو کم کریں گے، اور جو لوگ بے گناہ ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں یا قید میں ہیں، ان کی رہائی کے لیے بھی آپ لوگ کوئی لیجسلیشن کیجئے، یا اس کے لیے اپنے تئیں کوشش کیجئے۔ آپ لوگوں کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، جب اللہ اختیار دیتا ہے تو اللہ آزمائش میں بھی ڈالتا ہے کہ آپ اس اختیار کو کتنا جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ تو میری یہی گزارش ہے، ملک کی خاطر، قوم کی خاطر اپنی اناؤں کو ایک طرف رکھ دیجئے، اور فار دی ویلفیئر آف یور اسٹیٹ، فار دی ویلفیئر آف یور پیپل یونائٹ ہو جائیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔